کہ کسی نے بھی اتنا کرم نہیں کیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مختصر سی مثال آپ سمجھے۔ ایک گھر کے اندر شادی ہے، اور جس گھر کے اندر شادی ہے، گھر کا مالک سامنے والے کو بلانے کے لیے جاتا ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، میں نے بھی تجربہ کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جس گھر کے اندر شادی ہوتی ہے، دوسروں کو بلانے کے لیے اپنے گھر کے اندر کہ بھائی میرے گھر کے اندر شادی ہے، آ جاؤ، میرے لڑکے کی شادی ہے، آ جاؤ۔ ایک بار جائے گا، 2 بار جائے گا، اگر نہیں مانے گا تو پھر وہ روٹ کے چلا آئے گا۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی قربان کر دینی چاہیے اللہ کے نام کے اوپر، کہ وہ پروردگار عالم دین کے اندر 5 بار مرتبہ بلاتے ہیں۔ فجر میں اعلان کروایا، اے میرے بندے کامیابی کی طرف آ جا، انسان نے نہیں مانا۔ ظہر میں اعلان کروایا، عصر میں اعلان کروایا، مغرب میں اعلان کروایا، پھر عشاء کے اندر اعلان کروایا، دوسرے دن پھر فجر سے شروع کیا۔ روزانہ 5 مرتبہ اللہ اپنی بارگاہ کی طرف بلاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے، لیکن انسان اپنی نادانی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے ایسا کوئی مہربان؟ کوئی مہربان نہیں ہے۔ بار بار اللہ بلاتا ہے، اے میرے بندے آ جا کامیابی کی طرف، تجھے دنیا کے دھکے کھانے نہیں پڑیں گے، تجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونا نہیں پڑے گا۔ تو میرے بارگاہ کے اندر آنے کے بعد ایک مرتبہ میرے سامنے آ کر تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ اس لیے میں نے حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا۔ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ انسان گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے، اس کے جسم کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس کے اوپر کوئی قلم پھیری نہیں جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، میرے بندے میری طرف آ جا۔ جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے نبی آپ اپنی امت کو یہ تعلیم دیجئے، یہ سبق سکھائیے اپنی امت کو۔ عزت کا دینا، ذلت کا دینا، یہ پروردگار عالم کے ہاتھ کے اندر ہے۔ عقل کا دینا، عقل کا چھین لینا، یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اگر خربوں پتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، 1 سیکنڈ کے اندر، 1 لمحے کے اندر اس کو فقیر بنا دے۔ عزت کے نقشے کے اندر ذلت، اور ذلت کے نقشے کے اندر عزت کا کر کے دکھانا، یہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ جیسے آج میرے سامنے اور آپ کے سامنے ذلت کے نقشے چھائے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ زبان کرنے کی، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک ایمان والے کے سامنے آج کے حالات ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے کہ آج ایمان والے کے سامنے کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں۔ ذلت کے نقشے چلے ہوئے ہیں، اور ایسی بے حیائی چھائی ہوئی ہے کہ انسان کا تو پوچھئے مت، ایسی بے حیائی اور ذلت کے نقشے چھائے ہوئے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم کی ذات سے اگر انسان بھروسہ رکھے گا، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھے گا، اللہ اس ذلت کے نقشوں کے اندر سے اٹھا کر عزت کی چوٹیوں کے اوپر بٹھائے گا۔ لیکن اس کے لیے تھوڑا کچھ تو انسان کو کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، مشقت والا راستہ، مجاہدت والا راستہ، تکلیفوں والا راستہ۔ تھوڑی تو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم قربانی نہ دیں اور آزمائے نہ جائے۔ اللہ یوں فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تمہارا یہ خیال ہے کیا میں تم کو دنیا کے اندر آزماؤں گا نہیں؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم کو آزمایا جائے گا۔
کبھی مال دے کر آزمایا جائے گا، کبھی عزت دے کر آزمایا جائے گا، کبھی عزت کو چھین کر آزمایا جائے گا، کبھی بے حیائی ڈال کر آزمایا جائے گا کہ تم بے حیائی کے ماحول کے اندر کیا کرتے ہو۔ آزمائے گا اللہ۔ چاروں طرف اگر بے عزتی کے نقشے چھائے ہوئے ہیں، چاروں طرف ذلتی کے نقشے چھائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے، پروردگار عالم کی ذات وہ ہے کہ بے ذلتی کے نقشوں سے نکال کر اللہ عزت کی چوٹیوں کے اوپر بٹھایا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم اس کا گواہی دیتا ہے، ڈنکی کی چوٹ اعلان کر رہا ہے۔ آپ نبیوں کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف آ جاؤ، مجھے اپنا نبی مان لو، لیکن قوم نہیں مانی، گناہ کرتے رہی۔ تو یونس علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جس کو تاریخ کی کتابوں کے اندر آج بھی محفوظ ہے۔ یونس علیہ السلام جب قوم نہیں مانی، اب نبی کا کام کیا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف ان کو بلانا، ان کو سمجھانا۔ جب قوم نہیں سمجھی تو انہوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے، ایک نبی کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اپنی علم کے ذریعے سے بتا دیا، اگر تم اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر رہے، اللہ کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی طرف سے 40 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد 40 دن پورے ہونے آئے، 39 دن ہو گئے۔ اب ان کی قوم ان سے مذاق کر رہی ہے، اے نوح، اے یونس علیہ السلام، کہاں گیا تیرا وہ عذاب؟ بس ایسا کہنے کے بعد یونس علیہ السلام یہ جملہ کہنے کے بعد اپنی بستی سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل گئے۔ جیسے ہی باہر نکلے، 40واں دن ہو گیا، قوم ایسی شرارت کر رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ کے نبیوں نے، انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو سمجھایا، کسی قوم نے نہیں مانا۔ عذاب دیکھنے کے بعد کوئی ایسی قوم ہے جو یونس علیہ السلام کی قوم ہے، صرف انہوں نے عذاب کو دیکھ کر اپنی توبہ قبول کی۔ یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکلے گئے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل گئے۔ پھر دوست بزرگوں، اللہ کی طرف سے جتنے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو جتنا تعلقات اللہ سے بڑا ہوتا ہے، اتنی پکڑ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کی فوراً وحی آئی، اے یونس، اپنی زبان سے کہنے والا تو کون ہوتا ہے؟ علیہ السلام، میں خدا ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں چاہوں تو عذاب دوں، میں چاہوں تو معاف کر دوں۔ آپ نے کیسے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا؟ خیر، اللہ نے ان کی ایک جملے کی وجہ سے، آج میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر سوچے کہ دین کے اندر کتنے جھوٹ بولتے ہیں، دین کے اندر کتنے صراحتاً جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ ایمان والا مسلمان سب کچھ ہوتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور منافقین کی 3 نشانیاں بتائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلافی کرے، وعدہ کے خلاف کرے۔ یہ منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدہ کرے وعدہ کا خلاف کرے، جب بولے جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی بتائی ہے۔ آج دین کے معاملے کے اندر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو چلتا تھا کہ دنیا ادھر ادھر 1-2 کوڑی کمانے کے لیے انسان جھوٹ بول دیتا تھا، لیکن آج کا ایمان والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، دینداری کے اندر بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو بہلا رہا ہے، اپنے آپ کو پھسلا رہا ہے، دین کے معاملوں کے اندر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے،
اس کے حالات کیا ہے وہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کے اوپر پکڑ آئی، یونس علیہ السلام کے اوپر پکڑ آئی، اور اللہ نے ایک مختصر سی آزمائش بھیجی۔ چنانچہ اپنے اہل و عیال کو لے کر جا رہے تھے، دریائی کنارے کے اوپر آئے، ایک کشتی کے اوپر سوار ہوئے، بیوی ساتھ میں ہے، 2 بچے ہیں۔ یونس علیہ السلام کشتی کے اوپر سوار ہو گئے۔ یونس علیہ السلام اپنے کام سے کسی کام کے لیے باہر گئے تو کچھ شرارتی لوگ آئے اور نبی کی گھر والی کو پریشان کیا۔ یونس علیہ السلام کی بیوی نے فرمایا میں نبی کی گھر والی ہوں، نبی کی گھر والی کی عزت تم مت اچھالو۔ پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آئی، اور جیسے ہی ہاتھ ڈالنے گئے وہ اندھے ہو گئے اور لڑکھڑانے لگے، اور ایک آندھی کا طوفان آیا جس کی وجہ سے وہ بچے بھی چلے گئے آندھی کے اندر۔ اب یونس علیہ السلام اکیلے ہیں، کشتی کے اوپر سوار ہو گئے۔ جب بیچ سمندر کے اوپر یہ کشتی پہنچی ہے تو کشتی ہچکلے کھانے لگی، سمندر کی ہوائیں تھپڑے کھانے لگی۔ جو کشتی کا چلانے والا ناخدا تھا، کیپٹن جو تھا، اس نے کہا لگتا ایسا ہے کہ اس کشتی کے اوپر کوئی اللہ کا باغی اپنے مالک کو ناراض کر کے کشتی کے اندر سوار ہو گیا ہے، جب تک اس کو باہر نہیں نکالیں گے کشتی آگے نہیں بڑھے گی۔ نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، میں ہی اپنے رب کا نافرمان بن چکا ہوں، میں اپنے رب کی نافرمانی کر کے آیا ہوں، مجھے سمندر کے اندر ڈال دو۔ لوگوں نے کہا آپ کا چہرہ تو اللہ والا چہرہ لگتا ہے، آپ کے چہرے کی وجہ سے تو یہ کشتیاں دریا پار ہوگا۔ نہیں مان رہے تھے، پھر قرآن دازی کی گئی۔ قرآن دازی کے اندر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی، 3 مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب یونس علیہ السلام نے سوچا کہ یہ لوگ ڈال نہیں رہے، خود ہی یونس علیہ السلام نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ ذلت کے نقشوں کے اندر سے نکال کر عزت کی چوٹیوں کے اوپر بٹھانے والا اللہ کی ذات ہے۔ ادیمان والے کے سامنے ذلت کے نقشے چھائے ہوئے ہیں، گھر گھر کے اندر بے حیائی چھائی ہوئی ہے، گھر گھر کے اندر ناامیدی چھائی ہوئی ہے، انسان ناامید ہو چکا ہے۔ انسان کو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات سے ناامید ہونا یہ کفر کی علامت ہے۔ کس سے ناامید ہو رہے ہو؟ حالات تو آئیں گے، ایمان والے کے اوپر حالات نہیں آئیں گے تو کس کے اوپر آئیں گے؟ حالات آئیں گے، لیکن حالات سے ٹکر لینا ہے۔ اور ٹکر کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر رجوع کرو، دعائیں کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے پروردگار عالم، ہم سے ان کو لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم آپ کو آگے کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو آگے رکھو، اللہ تمہارا کافی ہوگا، کفایت کرنے والا بنے گا۔ تو اللہ کی ذات سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لے انسان قبل اس کے کہ اس کے جان ہنسلی تک پہنچ جاوے، گرگرے کے عالم کے اندر آ جاوے، اس سے پہلے اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک عزت والا کام دیا ہے اس انسان کو، اور وہی دین کا کام۔ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، دین کا کام کون نہیں کر سکتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے غریب بنایا ہے وہ بھی دین کا کام کر سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوست بزرگوں کہ اللہ نے جیسے یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی، اللہ نے آرڈر دیا، حکم دیا، اے مچھلی آجا، میرا یونس آ رہا ہے، حکم دیا اللہ نے۔
اور اللہ نے مچھلی سے مخاطب ہو کر کہا اے مچھلی اگر میرے یونس کا ایک بال بھی باقا کیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال کے رکھ دوں گا۔ ایک مچھلی جس کو سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس سے مخاطب ہو کر فرما رہے ایک مچھلی کو خدا کا خوف آ گیا، یونس علیہ السلام کو اپنے جسم کے اندر اپنے پیٹ کے اندر سما لیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کیسے نقشے چھائے ہوئے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اس مچھلی کو بڑی مچھلی نے نگل لیا، اندھیرے کے اندر دوسرا اندھیرا، وہ مچھلی تحت الثری کے اندر لے کر گئی، سمندر کے اندر جو سمندر کا تلیا ہوتا ہے اس کے اندر لے کر گئی۔ ذلت کے نقشے چھائے ہوئے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اس حال کے اندر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر دو مچھلیوں کے اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، جب تلیے کے اندر یہ مچھلی پہنچی ہے تو یونس علیہ السلام نے ایک دعا کی جو اس ایمان والے کو حکم دیا گیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ دعا پڑھی تھی، جو آج بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور ایمان والے کو یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب ایمان والے کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو تو یہ دعا مانگو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھ کے آپ اللہ رب العزت کے بارگاہ کے اندر دعا کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو دوستو بزرگوں، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یونس علیہ السلام کے سامنے عزت بے عزتی کے نقشے چھائے ہوئے ہیں، آج ایمان والوں کے سامنے بھی بے عزتی کے نقشے سے، اور ایک اسکیم چلائی جا رہی ہے۔ اور کیا اسکیم چلائی جا رہی ہے آپ میرے منہ سے سننا چاہیں گے؟ ہر ایک کو معلوم ہے، ایک ترتیب نکالی جا رہی ہے، یہ ترتیب کوئی نئی نہیں ہے۔ میں ایک مختصر سی بات بتا کر یہ ضروری بات ہے، میں جان رہا ہوں 1 منٹ آگے ہو رہی ہے، 2 منٹ آگے جا رہی ہے، لیکن یہ چیز ضروری ہے۔ آج ہم کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، دین کے اندر داخل ہو اور اپنی جانکاری حاصل کرو۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ اسکیم چلی آ رہی ہے۔ 1926 کے اندر یہ کام شروع ہوا، 1926 کے اندر یہ کام شروع ہوا تو اس وقت ابھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ کے اندر کوئی تبلیغ چھائی ہوئی نہیں تھی، کوئی تبلیغ کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ 1926 کے اندر یہ کام شروع ہوا، اس وقت ایک اسکیم چلائی گئی، تحریک چلائی گئی کہ ایمان والوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ یہ تو دوسری جگہ سے آ کر یہاں رہنے لگے ہیں، جو آج کل ہر ایک انسان کی زبان کے اوپر ہے۔ اس وقت یہ سوچا جاتا تھا جب ہماری حکومت آئے گی تو یہ دین کا کام کریں گے۔ نہیں دوستو بزرگوں، اس حال کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر کہا تھا، سارے جہاں سے ہندوستان ہمارا، یہ ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا، یہ صحیح نہیں کہا گیا۔ یہاں آدم علیہ السلام کا وجود گرا ہے، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اس دھرتی کے اوپر آنے والی ذات آدم علیہ السلام کی ذات ہے جو سری لنکا کے اندر اترے تھے۔ لیکن دوست بزرگوں، میں یہ کہنا چاہتا تو اس وقت بھی تحریک چلائی گئی تھی، تو اس وقت اگر ہمت ہار کے لوگ بیٹھ جاتے تو دوست بزرگوں کچھ نہیں ہوتا۔ آج اللہ کی بارگاہ کے اندر آنے کی ضرورت ہے، گرم گرم آنسو بہانے کی ضرورت ہے، آئیں گے توبہ کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے جس وقت جس گھڑی ہمارے نوجوان اپنے موبائل کو چھوڑ کر، اپنے موبائلوں کو چھوڑ کر، آج کا نوجوان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دوست بزرگوں، اگر ان نوجوانوں نے موبائل کو نہیں چھوڑا، میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر ان نوجوانوں نے موبائل نہیں چھوڑا، کہنا نہیں چاہتا ہوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کریں تو کیا کریں؟ ہمارا نوجوان، آج کا نوجوان جس کو فجر کے اندر ہونا چاہیے تھا، 1:30 بجے 2 بجے موبائل کے اندر ایسے ناجائز، ایسے فحاشی چیزیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے آسمان سے عذاب دینے والے دعوت دے رہا ہے،
اور اللہ کے سامنے عملاً یہ آستینیں چڑھا رہے، ایک پروردگار عالم تو ہمارا کیا بگاڑے گا، ہم دنیا کے اندر گناہ کرتے رہیں گے، تو کیا کرے گا؟ آج کا انسان یہ کہہ رہا ہے، اعمال یہ کہہ رہے، زبان نہیں کہہ رہی ہے، اعمال یہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں، میرے ہم عمر ہیں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑو۔ اگر ان چیزوں کو نہیں چھوڑا دوست بزرگوں، تو یقین جانیے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اگر ان لوگوں نے موبائلوں کو، ناجائز چیزوں کو نہیں چھوڑا، ایمان کا خطرہ ہے، ایمان چھین لیا جائے گا۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ صرف زنا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مرد اور عورت ملے اور خراب کام کر لیا، اس چیز کا ایک کا نام نہیں ہے۔ زنا ہر چیز کا نام ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، دماغ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر فرمایا روزہ تو ہر ایک چیز کا ہوتا ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں، کہنا بہت کچھ تھا لیکن وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہماری جوانی کو اللہ صحیح معنوں کے اندر جہاں لگانی چاہیے وہاں اللہ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔